السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش دبئی ڈیوٹی فری ریفل میں پاکستانی شہری لگژری کار جیت گیا، 2 مزید غیر ملکیوں نے لاکھوں درہم اپنے نام کر لیے۔ دبئی میں خاتون پر تشدد اغوا کرنے کے جرم میں ملوث حجام کو 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ابوظہبی میں تعمیراتی مقام پر زخمی ہونے والے غیر ملکی ملازم کو 30,000 درہم ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی کرونا کے خلاف ایک اور کامیابی، یومیہ کیسز کی تعداد 900 سے بھی کم ہو گئی۔ لاہور میں ایئر بلو نے راس الخیمہ کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں تعمیراتی مقام پر زخمی ہونے والے غیر ملکی ملازم کو 30,000 درہم ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ایک تعمیراتی مقام پر کام کے دوران کنکریٹ بلاک گرنے سے شدید زخمی ہونے والے ملازم کو 30,000 درہم بطور ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ اس سے قبل ابوظہبی کی سول عدالت نے کنسٹرکشن کمپنی کو حکم دیا تھا کہ وہ ایشیائی باشندے کو جسمانی اور ذہنی اذیت کے عوض ہرجانہ ادا کرے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ملازم کے دوران ملازمت اس پر کنکریٹ کا بلاک گر گیا تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملازم کو جسم کے نچلے حصے پر شدید چوٹیں آئی تھیں جس میں اس کی بائیں ٹانگ شامل تھی جس سے وہ مستقل معذوری کا شکار ہو گیا تھا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق کمپنی کی نااہلی اور کوتاہی ثابت ہوئی۔ تعمیراتی جگہ پر حفاظتی انتظامات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا۔ اس سے قبل ابوظہبی کی کرمنل کورٹ نے تعمیراتی کمپنی کو حفاظتی انتظامات میں غفلت ثابت ہونے پر 10,000 درہم جرمانہ کیا تھا۔ مقدمے میں ملازم نے موقف اختیار کیا کہ بائیں ٹانگ پر چوٹ کی وجہ سے وہ معمول کے مطابق واک نہیں کر سکتا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کو 25% مستقل معذوری کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کاج کرنے سے بھی قاصر ہے، جس پر عدالت نے کنسٹرکشن کمپنی کو ملازم کو 30,000 درہم بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ملازم کے تمام قانونی اخراجات بھی کمپنی کو برداشت کرنا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کی کرونا کے خلاف ایک اور کامیابی، یومیہ کیسز کی تعداد 900 سے بھی کم ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 833 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,127 ہے۔ اس عرصے کے دوران مملکت میں کورونا سے 3 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 2,82,015 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مذکورہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 8 ستمبر تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,26,025 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,16,231 ہے۔ اس وقت مملکت میں 2,053 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,741 ہے۔ دبئی میں خاتون پر تشدد اغوا کرنے کے جرم میں ملوث حجام کو 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں 35 سالہ عرب نژاد حجام کو یورپین خاتون کو اغوا، جنسی زیادتی اور قتل کی دھمکی کے الزام میں 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سزا ختم ہونے کے بعد اسے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ تفتیش کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ سال دسمبر میں پیش آیا جب ملزم نے ایک ریسٹورنٹ میں متاثرہ خاتون سے ملاقات کی۔
ملزم نے خاتون کو بتایا کہ وہ ایک حجام ہے اور اسے اپنا کارڈ دیا۔ اس کے بعد ملزم نے خاتون سے کہا کہ اس کے بال روکھے ہو چکے ہیں، اس کے پاس گھر میں اچھی بالوں کی مصنوعات ہیں جو وہ اسے رعایتی قیمت پر دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم نے خاتون کو سیلون پر ایک اچھی تنخواہ پر ملازمت کی بھی پیشکش کی۔ متاثرہ خاتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ ملزم کی باتوں میں آ کر اس کی رہائش گاہ پر چلنے پر آمادہ ہو گئی، جہاں وہ مزید افراد کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملزم نے دروازہ بند کر دیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ متاثرہ خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن ملزم نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن جب انہوں نے باہر اور افراد کی آواز سنی تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، جس پر ملزم نے انہیں مارا اور ان کی گردن پر نشانات آ گئے۔ ملزم نے پہلے پولیس کے سامنے جرم کا اعتراف کیا لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گیا اور موقف اختیار کیا کہ خاتون اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی، جس پر عدالت نے اسے 15 سال قید کی سزا سناتے ہوئے اس کے بعد ڈیپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ دبئی ڈیوٹی فری ریفل میں پاکستانی شہری لگژری کار جیت گیا، 2 مزید غیر ملکیوں نے لاکھوں درہم اپنے نام کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 پر بدھ کو ہونے والے لکی ڈرا میں ایک سعودی اور ایک آسٹریلوی باشندے نے $1 ملین فی کس جیت لیے ہیں۔ 45 سالہ طارق اسے سعودی عرب کے باشندے نے بتایا کہ وہ 2002 سے دبئی ڈیوٹی فری ریفل میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں اور وہ گزشتہ 10 سال سے بحرین میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ طارق $1 ملین جیتنے والے 10ویں سعودی باشندے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک آسٹریلوی باشندے ریزا ڈول نے بھی انعامی رقم جیتی ہے۔ 45 سالہ ریزا ڈول بتاتے ہیں کہ انہوں نے 28 اگست کو ٹکٹ خریدا تھا۔ وہ سال 2018 سے لکی ڈرا میں حصہ لے رہے ہیں اور گزشتہ 12 سال سے دبئی میں مقیم ہیں اور انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اس سے قبل ستمبر 2019 میں بھی لکی ڈرا میں ایک لگژری کار جیت چکے ہیں۔ لاہور میں ایئر بلو نے راس الخیمہ کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق UAE حکام کی جانب سے ویزا اور سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد مسافروں کی جانب سے پروازوں کی طلب بڑھنے کے بعد ایئر بلو نے لاہور سے راس الخیمہ کے لیے نئی سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائن کی پہلی پرواز اتوار کی رات پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے اپنی منزل کے لیے اڑی اور پیر کی صبح اپنی پوری گنجائش کے ساتھ مسافروں کو لے کر واپس آئی۔ UAE کے لیے ایئر بلو کے کنٹری مینیجر سہیل شیخ کا کہنا ہے کہ وہ لاہور سے راس الخیمہ کے لیے ابتدائی طور پر 2 ہفتے وار پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ راس الخیمہ ایئرپورٹ پر کمرشل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ امیر العزیزہ نے اتوار کی رات راس الخیمہ ایئرپورٹ پر پہنچنے والی افتتاحی پرواز کو خوش آمدید کہا ہے۔ راس الخیمہ ایئرپورٹ پر چیف فائنانشل آفیسر چندرا شیکھر دیش مکھ، وشواجیت تھانک، کارگو کے سربراہ اور دیگر اعلیٰ افسران اس موقع پر موجود تھے۔ ایئر بلو اس وقت پاکستان سے ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے لیے ہفتے وار 40 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سفری پابندیوں میں مزید نرمی کے بعد ایئر لائن اپنی پروازوں کو مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔